میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، عید قربان کے اس عظیم الشان موقع پر ہم تحریک پوائنٹ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے مولانا شمیم بستوی صاحب کے ایک ایسے ایمان افروز خطبے کو پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر ہمیں یقین ہے کہ جہاں آپ مولانا موصوف کی علمی بصیرتوں کے قائل ہو جائیں گے تو وہیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بخوبی سمجھ سکیں گے جو سر تاثر قربانیوں سے مملو ہیں۔ تو آئیے ناظرین، مولانا شمیم صاحب کی یہ قابل غور تقریر سنتے ہیں جو کچھ یوں ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین قال صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، فرمائش کی گئی کہ آج 10ویں شب کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر ان کی زبردست قربانی پر کچھ مختصر طور پر اظہار خیال کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس عظیم یادگار قربانی کی یاد تازہ ہو جائے اور لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں، اللہ رب العزت کو جو قربانی مطلوب تھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے وہ پوری کر دی، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اے نبی، اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹا کھیلتا کودتا ہوا حضرت ابراہیم کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جب قریب آ گیا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل، اے ابو جی، آپ جو کچھ، آپ کو اللہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کام کا، اس فریضے کو آپ انجام دے دیجئے، میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب دیکھا کہ بیٹا تیار ہے تو پھر اس تیاری کرنے لگے جانے کے لیے۔ حکم یہ ہوا کہ بیٹے کو لے کر کے ساتھ میں لیجئے اور وہاں جائیے قربان گاہ پر، یعنی میدان منی میں، وہاں جا کر کے قربانی دیجیے۔ بیٹے نے ایک مشورہ دیا کہ ابو جی میری بھی کچھ باتیں مان لیجئے تاکہ اس کی اللہ کی فرما برداری میں کوئی چیز حارج نہ ہو سکے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا بتاؤ کیا؟ کہا ابو جی اپنی آنکھوں میں تو آپ پٹی باندھ لیجئے، ہمارے ہاتھ پیر رسیوں سے باندھ دیجیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرط محبت میں آپ چھوڑ دیں اور میں بھی تڑپ کے چھوٹ جاؤں، تو پھر وہ فریضہ انجام نہیں دیا جا سکے گا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد فلما اسلما، جب تیار ہو گئے اس قربانی کے لیے، تو حضرت ابراہیم نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر آپ نے پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری ہاتھ میں لے لی اور گلے پہ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت تبارک و تعالی کی طرف سے غیب سے ایک آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، پھر ہم نے پکار کر کے حضرت ابراہیم کو کہہ دیا کہ آپ کا خواب پورا ہو گیا اور سچ کر دکھایا، یہ قربانی ہم نے قبول کی۔ پھر آپ نے جب ہاتھ ہٹا لیا اپنے طور پر تو انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہم نے قربانی بیٹے کی کر دی، ذبح کر دیا بیٹے کو۔ جب اس کے بعد پٹی کھولی تو بیٹا مسکرا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹے کی جگہ پر دمبا جو ہے ذبح ہو کر کے پڑا ہوا۔ تو یہ ایک عظیم ترین قربانی تھی۔ اس کے لیے کچھ چیزیں پہلے سے ضروری ہیں جو احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے، تو فرمایا یہ جایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن احادیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی قربانی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ گھر پر اہل و عیال کو ایسی تربیت دی جائے کہ وہ یہ سمجھ لیں، ان کا اعتماد اتنا بحال ہو جائے کہ میرا باپ جو ہے وہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے یا اللہ کا مکمل فرما بردار ہے، وہ اپنی زندگی میں کوئی غلط بات اس نے شامل نہیں کی، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی نہ سنائی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کوئی غیر انسانی اور غیر مناسب بات کہی جا رہی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما بلغ معه السعی، دوڑتا ہوا جب بیٹا آیا تو فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خواب بتا دیا، تو بیٹے نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کے یہ کبھی جھوٹ تو بولے نہیں، یعنی باپ کے بارے میں یہ حسن ظن ہی نہیں بلکہ ایمان و یقین کی حد تک یہ بات تھی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، یہ کوئی غیر معمولی بات ہے جو ہم سے کہی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کے خلیل ہیں اور یہ خلیل اللہ ہیں، یہ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، یعنی ہم سے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔
تو اس طرح سے گھر کا ایک ایسا ماحول بننا چاہیے، ایسا ماحول بننا چاہیے کہ جس سے گھر میں یہ محسوس ہو کہ یہاں اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کی تابع داری ہے، یہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہے، اپنی مرضی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو اتنا اپنا اللہ اور رسول کو اتنا اپنا محبوب بنا لے کہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے خاندان سے، اپنے جائیداد سے، اپنی کوٹھی سے، اپنے تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ سے نہ ہو جائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک وہ نمونہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں ہم، اور اللہ ہی کے لیے ہم کو یہاں سے جانا بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے تو ہم پہلے سے کیوں نہ تیار ہو جائیں؟ تو ایک نمونہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک آئینہ ہے کہ ہم وہ ہر چیز سے اللہ اور رسول، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اور رسول ہر چیز سے، جو کچھ بھی ہمارے پاس، اپنی جان مال سب چیز سے بس زیادہ عزیز تر نہ ہو جائیں، اللہ ہمارا محبوب نہ ہو جائے، اللہ کا رسول ہمارا محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایک ایمان کا تقاضا تھا جس کو باپ نے یہ سمجھ کر کے یہ بیٹا ہی تو ہے، اللہ تو ہے نہیں، تو اللہ جب مانگ رہا ہے تو اس قربانی دے دینی چاہیے۔ بیٹے نے یہ سمجھا کہ اب اللہ نے جب ہماری قربانی ہمارے باپ سے مانگ رہا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ تو ایک ایسا نمونہ ہے کہ بیٹا بھی اللہ ہی کے لیے قربان ہو رہا ہے، باپ بھی اللہ ہی کے لیے قربان کر رہا ہے۔ تو یہ گھر کا ایسا نمونہ تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور ایک بات تو یہ ہے، اس سے پہلے کی ایک بات، جب گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے، یعنی بتگری کا پیشہ نہیں اختیار کیا، بت پوجنے کا، بت بنانے کا پیشہ اختیار نہیں کیا، اور بلکہ ایک چیلنج اور دے دیا کہ تمام بتوں کو ایک میلے کے وقت سب لوگ میلے میں چلے گئے۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب لوگ میلے میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا، بڑے بت کے اوپر پھاوڑا لٹکا دیا، اور پھر لوگوں کو ایک ایسی کشمکش میں مبتلا کر دیا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ ہکا بکا رہ گئے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب لوگ میلے سے واپس آ کر کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ یہ صورتحال ہے کہ یہ سب تو اوندھے پڑے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے اوپر پھاوڑا کلاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ ایک آدمی ابراہیم نام تھا جس کا، جوان، وہ نہیں گئے تھے میلے میں، وہی ہوں۔ چنانچہ اختیار سے ان کو بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا بھائی مجھ سے پوچھ لو نا، جس کے اوپر جو پھاوڑا لٹکا ہے کھڑے ہوئے بڑے زور شور سے پوچھو۔ اب لوگ اس کا جواب نہ دے پائے، ایک چیلنجنگ چیز تھی۔ اس جواب سے یہ واضح ہو گیا پورے معاشرے کے سامنے کہ حق بات کہاں ہے۔ ایک بات تو یہ ظاہر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا رویہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جو بھی پریشانی ہو، جو کچھ بھی ہوگی، وہ ہم اپنا رویہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آزمائش میں ڈالا، اور ایک اور آزمائش جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنا رویہ تبدیل نہیں کر سکتے، تو بہت ساری آزمائشوں کے بعد وہاں کے بادشاہ نمرود نے ایک میلے کا دن، جشن کا دن تھا، اور اسی دن ایک وہ الاؤ لگوایا بہت بڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ ہوا، اور
پھر اس کے بعد میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چاروں طرف تو آگ، اور بڑے اطمینان سے آپ وہاں بیچ میں بیٹھے ہوئے، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، اور چاروں طرف آگ دہک رہی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں۔ وہ اوپر سے دو فرشتے آئے، دو فرشتے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے یہ، اور مسلم شریف، دونوں میں ہے یہ بات، دونوں میں ہے یہ بات کہ اور فرشتے نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اگر کہیں تو اس نمرود کی سلطنت کو ہم تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور آپ کو بڑی آسانی سے اس میں سے آگ سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، دیکھیے یہی بات ہوتی، یہی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا۔ اور جب یہ فرشتوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے بچانے کے لیے؟ وہ تو دیکھ ہی رہا، جس نے یہاں تک ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم آپ سے کیوں مدد مانگیں گے؟ یہ ہماری عقل پہ پتھر پڑ گیا ہے کہ ہم دوسرے کی کیوں پوجا کریں؟ جس جو بارش برساتا ہے، جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں، جس کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں ماں باپ دیے ہیں، بہت ساری چیزیں، دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں، وہ ہماری تمام مصیبتوں کو، ہماری تمام خوشیوں کا دینے والا اور ان کو ختم کرنے والا تو وہی ہے، ہماری زندگی کا مالک وہی ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے بھی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے، انا للہ، ہم تو اللہ کے تھے ہی، ہیں بھی اللہ ہی کے ہیں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اور وہ موقع بھی جب ہم دفن کر کے ہم واپس آتے ہیں کسی کو، تو کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے ہم کو اسی میں سے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں سے سارا کچھ اسی میں سے، اور آخر میں وہ اسی میں سے نکال کر کے ہمارا حساب کتاب دے گا۔ تو یہ ایک دوسری آزمائش تھی۔ تیسری آزمائش کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب برداشت نہیں کر سکے تو گھر والے انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہمیں برداشت نہیں کر سکتے، ہم تمہیں برداشت نہیں کر سکتے، لہذا گھر چھوڑ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، دیکھیے اللہ کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کو نہ چھوڑے گا، بندہ اپنے اللہ کو نہ چھوڑے گا، اپنے خالق کو نہ چھوڑے گا، تو پھر اس کے بعد میں کوئی پریشانی سامنے آتی نہیں ہے۔ نکلے حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، اور وہ بھتیجے بھی ایمان لے آئے تھے، چچا اور بھتیجے گھر سے نکلے۔ پھر اس کے بعد میں ایک گھر سے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پوری زندگی آپ کو سفر میں گزاری، کہاں مصر، کہاں اردن، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں، یہ سب سفر کرتے رہے مستقل، اور اپنے اپنے خلفاء کو، یعنی اللہ کے نے جن بعض کو نبی بنایا، بعض کو نبی نہیں بنایا، جہاں جگہ جگہ مقرر کیا، اور مقرر کرنے کے بعد ایک وہ منزل آتی ہے، وہ بھی سوچ لیجیے، وہی انشاءاللہ ایک آخری باتیں تو بہت ہیں، لیکن یہ وقت جو ہے وہ متحمل نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے میں صرف ایک واقعہ جو انتہائی عبرتناک ہے، جب آپ کہ ایک بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی بیٹے کی، بیٹا پیدا ہوا، ابھی وہی بچہ جو بعد میں ہوا، یہ ترتیب واقعات نہیں ہے، لیکن یہ بعد کا واقعہ ہے، پہلے کا واقعہ اصل میں پہلا یہی ہے، لیکن شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ بیان کرنا پڑتا ہے پہلے، وہی قربانی کا مسئلہ تھا، تو اس لیے بہت زیادہ، چنانچہ بیٹے کو
اللہ نے حکم دیا کہ اس دودھ شیر خوار بچے کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو جا کر کے وہاں چھوڑ جاؤ جہاں گھاس بھی نہیں اگتی، اور وہاں چھوڑ کر کے واپس آؤ۔ پھر اللہ کے بیوی کو ساتھ لیا، ایک مشکیزہ پانی لیا، ایک جھولا کھجور لیا اور کہا چلو۔ حضرت ابراہیم آگے آگے، پیچھے حضرت ہاجرہ اپنی گود میں لیے بچے کو۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ہاجرہ راستے بھر پوچھتی رہی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں رک جائیں گے۔ تو اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں گھاس تک نہیں اگتی، ریگستان ہے، وہاں پہنچ کر کے اللہ نے فرمایا کہ اب یہیں ٹھہر جاؤ۔ وہاں نہ کہیں فضا میں چڑیاں بھی نہیں اڑتی تھی، وہاں کہا یہیں بیٹے کو چھوڑ دو اور یہ کھجور ان کے حوالے کر دو بیوی کے، اور ایک مشکیزہ پانی دے دو، اوکے؟ اور کہا اب ایسے لوٹ جاؤ منہ پھیر کر کے، چہرہ پھیر کر کے، کہ پھر ادھر لوٹ کر کے نہ دیکھنا، یعنی بیوی کی محبت غالب نہ آ سکے، بیٹے کی محبت غالب نہ آ سکے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ حضرت ہاجرہ جب حضرت ابراہیم جب واپس ہوئے ہیں تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں بول رہے، چپ چاپ ادھر رخ پھیر کر کے حضرت ہاجرہ کو دیکھ بھی نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ آگے بڑھے، پھر کہا کچھ آگے بڑھے، کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر کے؟ کہا ہاجرہ، نہیں، پھر بھی نہیں بولے۔ تیسری بار جب پکارا تو کہا کہ ہاجرہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ابراہیم کہ تم اللہ کے حکم سے ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے؟ انہوں نے کہا ہاجرہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ۔ دیکھیے اللہ پر کتنا بھروسہ تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرے گا، اور تم جاؤ بے فکر ہو کر کے جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے ایک پتھر پہ لٹا دیا بیٹے کو، اور پانی کی تلاش میں وہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، اور کبھی اس پہاڑی پہ جاتی کبھی اس پہاڑی پہ جاتی، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی مل جائے اس سے پانی مانگ لیں۔ وہ پانی تو ختم ہو گیا، اور تاکہ کچھ انتظام ہو سکے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، اور بار بار جب جاتی تو ایک نظر دیکھ لیتی بیٹے کو، بیٹے کی طرف دیکھ لیتی کس حال میں ہے، وہ کھیل رہا ہاتھ پیر پھینک کر کے۔ ایک آخری بار 7ویں چکر میں جب پہنچی ہیں، پھر اس کے بعد میں جب نظر ڈالی ہے تو وہ دیکھا کہ وہاں تو پانی ابل رہا ہے، زمزم کے معنی ابال کھانا۔ تو وہ زمزم کا پانی ابل رہا تھا۔ وہاں سے لوٹ کر آئیں اتر کے، اور پھر چاروں طرف سے گھیرا لگایا، گھیرا باندھا، اور تاکہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جو عرب کے علاقے میں ایسا ہوتا نہیں، بلکہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ عرب کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہاں جنگیں ہوتی اور صدیوں تک چلتی، نسلوں تک چلتی رہتی، لیکن وہاں صورتحال یہ تھی کہ عورت پر جنگ ہوتی یا پانی پر۔ تو ایک قافلہ آیا قبیلہ بنی جرہم کا جب قافلہ آیا ہے تو اس قافلے نے دیکھا کہ یہاں، وہ اسے معلوم تھا راستہ کہ یہاں تو کہیں پانی وانی ہے نہیں، لیکن وہ فضا میں جب چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، اس کا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو چڑیاں کہاں سے آ گئیں، مڈلاتی ہوئی جو دیکھا تو کہا نہیں یہاں پانی ہے۔ پھر تلاش کیا، بھیجا، مختلف سمتوں میں گئے تو دیکھا کہ وہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے اور پانی
کی حفاظت کر رہے ہیں وہ. تو آپ یہ غور کا مقام ہے کہ وہ چاہتے تو اس خاتون کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے، بچے کو بھی چیر پھاڑ کے پھینک دیتے اور پانی پہ قبضہ کر لیتے. یہی طریقہ تھا ان کا، اور اسی پر لڑائیاں ہوتی تھیں. لیکن وہ کیا بات تھی کہ وہ ہاجرہ کے پاس گئے اور خاتون سے کہا، اے خاتون مجھے بھی اجازت دے دو پانی پینے کی. اجازت مانگنے کی یہ تو روایت ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی رسم و رواج تھا ہی نہیں، وہ تو قبضہ کرنے کی بات تھی، اور کوئی نہ ان کا پرسان حال بھی نہیں تھا. وہ ایک مومنانہ نگاہ تھی، وہ ایک مجاہدانہ نگاہ تھی کہ ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے مومن کا رعب کافر کے اوپر ڈال دیتا، تو اس طرح سے رعب ڈال دیا اور پھر انہوں نے اجازت دی. پھر اس کے بعد بستیاں بسی. ایک بات تھی. تو ایک بات تو یہ، دوسری بات ایک آخری بات اس میں جو رہ گئی تھی، وہ جو الاؤ جو سلگا تھا، اس میں جب فرشتے نے جب پوچھا کہ میں تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں، یہ تمہیں بتا چکا. پھر اس کے بعد میں جب فرشتوں سے حضرت ابراہیم نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی مدد نہیں چاہتے، اللہ دیکھ رہا. جب اللہ نے اتنا دیکھ لیا، تمام آزمائشیں گزر چکی، تب اللہ تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام، اے آگ اب ٹھنڈی ہو جا. اب اور کیا چاہیے؟ اب کے امتحان کا کون سا وہ باقی رہ گیا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی بات کو ٹھکرا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی کر دی. جس نے گرمی دی تھی آگ کو، اسی نے ٹھنڈی کر دی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے اور پھر گھر میں جو چکر چل رہا تھا، پھر اس کے بعد سفر کے لیے آمادہ ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیکیوں کی توفیق دے، اور اس عید قرباں کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ اصل میں اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ بال پہنچتا ہے، نہ کال پہنچتا ہے. اللہ کو نیت اور دل کی نیت محض کے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے، اس لیے کر رہے ہیں. اصل میں یہ نیت پہنچتی، اسی لیے اس دن کے اس سنت کو اتنا ہے کہ اس دن اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اس خون بہانے سے بہتر کوئی عبادت اور نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن بس جس کو اللہ توفیق دے وہ اس سنت کو زندہ کرے، اور یہ رکھے کہ آج ہم جانور کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی اور اللہ نے ایسا کوئی موقع عنایت فرمایا تو یہ جان بھی اللہ کے لیے حاضر ہے. جس طرح سے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اپنی جان حاضر کر دی قربان کے لیے، اور بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آمادہ ہوئے اللہ کی خاطر. یہ اس طرح سے ہماری نیت ہونی چاہیے اور ہمیں اس قربانی دینے کے لیے ہر وقت آمادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے، اور ہمیں اس موقع کا وہ موقع بھی اگر عنایت فرمائے تو ہم یہ جان اور یہ دل اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں.